العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد معظم و محتشم احباب ذی وقار، 7 ستمبر 1974 یہ وہ دن ہے جس دن میں ملک پاکستان میں مرتدین قادیانی ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ تو اسی حوالے سے آج کی گفتگو ہے۔ 6 ستمبر تو سب کو یاد ہے، لیکن 7 ستمبر بہت کم لوگوں کو یاد ہے۔ اس لیے بچوں کو بتانا یہ بڑا ضروری ہے کہ 7 ستمبر 1974 وہ دن ہے جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے علماء کرام نے یہ عظیم کردار جو ہے وہ ادا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام جو ہے وہ ایک دنیا دار شخص جسے ذوالفقار علی بھٹو کہتے ہیں اس سے لے لی۔ تو یہ مالک کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہے معاف فرما دے، جسے چاہے معاف نہ فرمائے، لیکن دل کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھٹو صاحب کے سارے گناہ جو ہے نا اس وجہ سے معاف فرما دیا۔ اور بھٹو صاحب کی بہت ساری باتیں اس معاملے میں مشہور ہیں جو انہوں نے اس موقع پر کہی تھی، کہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا تھا کہ میں اس ختم نبوت کے بل پر جو سائن کر رہا ہوں اپنی موت پہ سائن کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کے تصدق سے، اس کے طفیل سے میرے باقی گناہ جو ہیں وہ اللہ معاف فرما دیں۔ یہ ان کے اپنی بات تھی ان کی۔ تو بہرحال ہر دور میں علماء اہل سنت نے اس مسئلہ پر، اس معاملے میں پہرا دیا ہے۔ تو آج ہم بھی ان علماء کو، ان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے متعلق چند چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ سنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ حضرت گرامی، قرآن شریف میں یہ مشہور آیت کریمہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ علماء کرام نے خاتم النبیین کے جو معنی بیان فرمائے ہیں ان میں ایک اہم معنی مہر لگانا ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں پر مہر ہے، کیونکہ جب کوئی پارسل، کوئی کاغذ، کوئی ڈاکومنٹس بند کیے جاتے ہیں کسی لفافے کے اندر، ان کے اوپر مہر لگا دی جاتی۔ اب نہ تو کوئی چیز اس سے نکل سکتی ہے اور نہ کوئی اس میں داخل ہے، بات سمجھ سکتے ہیں؟ نہ کوئی چیز نکلتی ہے نہ داخل ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لائے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ٹھہرے، تو لہٰذا اب اور کسی کی گنجائش نہیں۔ یہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس پہ بڑی بڑی قربانیاں موجود ہیں، شہادتیں موجود ہیں، پوری تاریخ جو وہ بھری پڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن شریف نے اس کا معنی جو ہے وہ بیان فرمایا کہ مہر، اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، سمجھ آ گئی کہ مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پہ، ان کی سماعت پہ، کانوں پہ، یعنی اب وہ سنیں گے جو غلط ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ان کے کان جو بند ہو گئے، کافروں کے کان بند نہیں ہوئے، سنتے ہیں لیکن حق نہیں سنتے، بولتے ہیں لیکن حق نہیں بولتے۔ تو جب اللہ مہر کر دیتا ہے تو پھر کوئی اسے نہ سنا سکتا ہے، بات سمجھ رہے، نہ کوئی ان سے اچھا بلوا سکتا ہے۔ جب رب نے مہر کر دی تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر مہر ثبت فرمائی کہ سارے نبیوں کی آپ نے تصدیق کر دی ہے، اب آپ آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی گنجائش موجود نہیں۔ قرآن میں متعدد مقامات پر یہ لفظ جو ہے نا یہ استعمال ہوا ہے، اور یہاں سب جگہوں پہ اس کا معنی مہر گیا ہے کہ مہر جب لگ جائے گی تو اب اس لفافے کو کھول کوئی نہیں سکتا، اس گلدستے میں کوئی اور پھول داخل نہیں کر سکتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ یاسین شریف کے اندر، اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ہم نے ان کے منہ پر مہر کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ پتہ چلا مہر کا مطلب یہ ہے، نختم وہی خا تا میم مادہ، معنی اس کا یہ ہے کہ مہر لگا دینا بس، اب کوئی اس میں اور گنجائش موجود نہیں۔ یہ سورہ یاسین شریف میں تو پتہ چلا کہ خاتم النبیین اس کا معنی مہر لگانا ہے، مہر کرنا ہے،
اور قرآن میں یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے لفظ۔ ایک دوسرے مقام پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے کے اندر اس کا ذکر فرمایا، نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، ابرار کا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، علی الارائک ینظرون، تختوں پر دیکھتے ہیں، کہ نیک لوگ جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، اور ان کے چہروں پر تازگی موجود ہے۔ یسقون من رحیق مختوم، ستھری شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے۔ مختوم، جو مہر کی ہوئی رکھی ہے، پتہ چلا معنی کیا ہے؟ مہر لگانا۔ ختامہ مسک، اور اس کی مہر مشک پر ہے۔ یعنی یہ لفظ جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مہر کے معنی میں قرآن مجید فرقان حمید میں استعمال فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا حضرات گرامی، یہ 3 آیتیں میں نے پیش کی کہ جس میں یہ مہر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب جہاں پہ رب ذوالجلال مہر فرما دے تو اس لفافے کو، اس گلدستے کو کوئی ہلا سکتا نہیں ہے، تو جو ہلائے گا وہ امت سے، اللہ اکبر، وہ ایمان سے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین کہا کہ میرا نبی سارے نبی، عرفی معنی یہ ہے کہ آخری نبیوں کے آخری ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے مصدق ہیں، ان کی تصدیق کر رہے ہیں، مور لگا رہے ہیں کہ بس میرے بعد کوئی نہیں آئے گا، جو پہلے انبیاء گزر چکے وہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مصدق بھی ہیں اور مبشر بھی ہیں، نبیوں کے حوالے سے، کہ پہلے نبیوں کی عیسیٰ علیہ السلام خبر دیتے ہیں، پہلوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں، اور بعد والے نبیوں کی بھی جو ان کے بعد نبی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصدق ہیں انبیاء کے لحاظ سے، لیکن نبیوں کے لحاظ سے مبشر نہیں ہیں، کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے بعد انبیاء کی جو بشارت ہے وہ دی ہو، وہ بشارت نہیں ہو سکتی، اس لیے نہیں ہو سکتی کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب قرآن مجید اس کی وضاحت فرما رہا ہے۔ سورہ آل عمران ہے، مشہور ہے کریمہ میلاد شریف کے موقع پہ علماء کرام اس کو پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 81 اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا، عہد لیا، کس چیز کا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اور جو میں تم کو کتاب اور حکمت دے دوں، ثم جاءکم رسول، پھر میرے نبی جو ہے وہ تشریف لے آئے۔ اور ان کی صفت کیا ہے؟ حضور آئے، نبی آئے، رسول تشریف لائے، ان کی صفت مصدق لما معکم، تمہاری کتابوں کی تصدیق فرماتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے حضور مصدق ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق فرمائی،
جناب موسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق فرمائی، جناب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام تک تمام نبیوں کی تصدیق حضور نے فرمائی۔ کہ رب نے یہ نہیں کہا کہ ان کے بعد بھی نبی آنا ہے تو بعد والوں کی بشارت بھی وہ دیتے ہیں، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، لیکن رب کائنات نے امت کے لحاظ سے حضور مبشر ہیں، خوشخبری سنانے کے لیے، جنت کے معاملات، قبر میں جو اللہ نے فضل فرمانا ہے اس کے معاملات، جنت کی نعمتوں کے معاملات، اس حوالے سے مبشر، لیکن رسولوں کی خبر دینے کے حوالے سے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بشارتیں دی، اللہ نے اپنے نبی کو مبشر نہیں فرمایا، نبیوں کی تصدیق کے۔ اگر اللہ اپنے محبوب کو نبیوں کی تصدیق کے حوالے سے مبشر فرماتا تو پھر بعد میں نبی آنا تھا، لیکن چونکہ بعد میں سلسلہ نبوت ہی بند کر دیا رب ذوالجلال نے، اس لیے حضور کو نبیوں کی بشارت اللہ رب العزت اس حوالے سے مبشر نہیں کہا۔ فرمایا مصدق ہیں، تصدیق کرتے ہیں کہ مجھ سے پہلے عیسیٰ گزرے ہیں، عیسیٰ سے پہلے، اور حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ حضور تشریف فرما تھے کہ صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اللہ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، سارے نبیوں کی تعریفات کی جا رہی تھی، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے جب یہ بات سن فرمایا میرے صحابہ وانا حبیب اللہ، اگر آدم صفی اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اولو العزم رسول ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہے، تو وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ یعنی حضور علیہ السلام نے پہلے انبیاء کا تذکرہ آپ فرماتے رہتے، اور سارے نبیوں میں رب ذوالجلال نے ہر مقام پہ میرے آقا کریم اول بھی ہے آخر بھی ہے، حدیث آتی ہے نا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے رب کائنات نے میرے نور کو تخلیق فرمایا، اول بھی ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں جن میں نبی علیہ السلام کو اول کہا گیا، کیونکہ اللہ کی بہت سی صفات ہیں نا جن کی جھلک اللہ نے اپنی مخلوق پہ ڈالی ہے، اور بعض صفات وہ ہیں جن کی جھلک مخلوق پہ نہیں ڈالی، مثلا اللہ کا واجب الوجود ہونا، مستحق عبادت ہونا، یہ ایسی صفات مخلوق میں نہیں آ سکتی، لیکن رب ذوالجلال کا غفور ہونا، رحیم ہونا، یہ وہ صفات ہے جو مخلوق کے اندر موجود ہیں، یہ مالک نے اپنی مخلوق کو عطا فرمائی ہیں۔ تو نبی کریم اللہ رب العزت اول ہے، رسول کریم علیہ السلام بھی اول ہے، اس کو اول بنایا کسی نے نہیں ہے، حضور کو اول کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، اور بہت سی مقامات پہ حضور نے اپنے آپ کو اول فرمایا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت کے معاملات جو ہیں، حضور نے اس وقت کیا فرمایا؟ فرمایا آنا اول الانبیاء خروجا اذا بعثوا، جب نبیوں کی قبریں کھلیں گی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی۔ اگر اول ہونا صرف رب کا خاصہ ہوتا تو حضور اپنے آپ کو اول نہ کہتے۔ جہاد دیکھی جاتی ہے نا کہ کس لحاظ سے اول ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد اقصی میں اب حضور آخر بھی ہے، مسجد اقصی شریف میں خطابات ہوتے ہیں، نبیوں کے خطاب ہوئے، آدم علیہ السلام کا خطاب ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، سارے اولو العزم رسولوں کے، نبیوں کے خطابات سب کے ہوئے۔ جو بڑا خطیب ہوتا ہے اس کا خطاب کب ہوتا؟ آخر۔ اب سارے نبی حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی سارے نبیوں نے، تو وہاں دائیں بائیں دیکھنے سے کوئی وہاں پہ اور بھی نظر آیا حضور کے بعد؟ کیوں؟ سرکار کے بعد کوئی اور بھی تھا؟ وہاں پہ کوئی نہیں۔ بات سمجھا رہا ہوں۔ مرتبے انبیاء کے بڑے ہیں،
عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بلکہ پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، مقتدی بلکہ پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ کوئی مرزا صاحب بھی تھے؟ کوئی نہیں، بس رکشہ شریف میں کوئی تھا۔ اور میں یہ گفتگو آج اس لیے کر رہا ہوں کہ 7 ستمبر 1974 یہ وہ دن ہے جس دن پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور جتنے بھی صحیح العقیدہ لوگ اس میں شامل تھے، اللہ سب کو جزائے عظیم عطا فرمائے۔ اور ابتداءً یہ میں نے بات کی کہ یہ ایک کام جو ہے نا بھٹو صاحب کی کام بنا گیا۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے، اس کی رحمت پہ امید کرتے ہوئے کہ اس کی ساری خامیوں کو یہ ایک عمل جو ہے، یہ کوئی چھوٹا کام ہے، چاہے جس نے بھی قائل کیا، جس طرح بھی اسے قائل کیا گیا، لیکن کام ہو گیا بھر۔ تو سارے نبیوں کے خطابات ہوتے رہے، حضور الاسلام کا خطاب سب سے، تو پھر پتہ چلا کہ اللہ کے نبی اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، اور ہر ایک ہوتا ہے آخر۔ کیا ہوتا ہے جی؟ آخر، اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، اور ایک ہوتا ہے آخر، خا کے نیچے زیر، اس کا مطلب ہوتا ہے آخری۔ آخر اور آخر میں یہ فرق ہوتا ہے۔ یہ قرآن جب پڑھتے ہیں نا، ہم ایک آیت پڑھتے تو کہتے ہیں، ایک آیت پڑھ لی پھر کہتے ہیں وفی مقام آخر، کیا بولتے ہیں؟ آخر، دوسرے مقام پہ یہ ہے۔ اگر بول دیں وفی مقام آخر، اس کا معنی یہ بنے گا آخری مقام پہ یہ ہے، اتنا ہی فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں خطاب فرمایا اور اپنی شان رحمت للعالمین کا اظہار فرمایا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے آخر میں تشریف لائے، اور آخری نبی جو ان کے آخری نبی ہونے کا انکار کرے یا اس میں شک کرے تو اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے سورہ البقرہ شریف، سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ پر، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے۔ اب آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس کی طرف اشارہ ہے، آپ کے بعد کچھ نازل ہونا باقی نہیں، ورنہ رب کائنات فرماتا کہ آپ کے بعد جو نازل کیا جائے گا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا یہی، اب اس مقام پہ اللہ رب فرماتا وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ اسی پر جو یقین رکھتے ہیں، یعنی آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، وہی مومن ہے۔ کیونکہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، بات ہو رہی مومنین کی، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر بھی یہی یقین رکھنے والے۔ پتہ چلا جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا اور جو اللہ کے نبی سے پہلے نبیوں پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھنے والا مومن ہے، اور جو بعد میں نازل ہونے کا عقیدہ رکھے وہ مومن ہے نہیں، اور نہ ہی اسے آخرت پر یقین ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح
خاتم النبیین جو ہے وہ بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ آیت جب اتری تو یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ ہم پر اترتی تو ہم عید مناتے، ہم اس دن کیا کرتے؟ عید مناتے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ الیوم اکملت، آج کا دن، اکملت میں نے مکمل کر دیا، دینکم تمہارے دین کو۔ اب دین ہو گیا مکمل، اس میں کسی اور کی گنجائش ہے؟ اور کی گنجائش بنتی کوئی نہیں، دین مکمل ہو گیا، اور کسی کی گنجائش نہیں بنتی۔ یہ اللہ رب العزت کے قرآن نے اس بات کا فیصلہ فرما دیا۔ لیجیے ذرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو، حضور نے متعدد مقامات پر اپنے آپ، اپنی ختم نبوت کی دلائل خود اعلان حضور نے فرمائے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تعارف جو ہے دوسری مخلوقات سے کروائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نا، ایک گو جو ہے نا، گو جسے آپ سگوں بولتے ہیں، وہ اس طرح آستین میں دبا کے نا، اس ہاتھ میں اس ہاتھ میں اس طرح اندر کر کے، آگے سے اس طرح مروڑ کے، اس طرح کر کے وہ حضور کی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے آئے، اور کہتا ہے اے محمد میں آپ پر ایمان لاؤں گا کہ یہ جو جانور ہے نا میرے آستین میں چھپا ہوا، یہ آپ کی گواہی دے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا، بولنے لگ گئی، اس نے بہت سی باتیں کی۔ اس نے کہا کہ اللہ کی ذات وہ ہے، آسمانوں پہ اس کی حکومت ہے، سمندروں میں اس نے راستے بنائے ہیں، اس کا فضل جنت میں ہے۔ یہ وہ گو کہہ رہی ہے، اس کا فضل جنت میں ہے اور اس کا عذاب جہنم میں ہے۔ یہ کس نے کہا جی؟ گو نے۔ اب یہ اس نے اپنا خطاب مکمل کیا، اللہ نے اس کو زبان دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اس سے کہا من آنا، اللہ کو تو پہچان لیا ہے، پر مجھے بتاؤ میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ تو وہ جانور جسے آپ گو کہتے ہیں، سگوں کہتے ہیں، وہ بولی انت رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اسی طرح یعنی جانور رسول کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کی گواہی۔ اسی طرح وہ گدھے کے متعلق بھی آپ جانتے ہیں، اس نے بھی جب خیبر کے موقع پر حضور علیہ السلام کے ہاتھ آیا تھا، بعض علماء کا وہ سیاہ رنگ کا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا ہاں بھی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام، حضور نے نام اس کا تبدیل کر دیا، اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے اپنی گفتگو جو ہے نا وہ حضور کی خدمت میں اپنے دل کی بڑاس جو بھی اس کے اندر تھا وہ نکالا۔ اس نے عرض کیا اللہ کے نبی، میری جو نسلیں گزر چکی ہیں، میرے جو آبا گزر چکے ہیں، ان پہ نبیوں نے سواریاں کی ہیں، اور میں اپنی نسل میں آخری ہوں، میں اپنی نسل میں آخری ہوں، تو نبیوں میں آخری ہے، تو جوڑی تو صحیح چل۔ اے اللہ کے نبی تو میرے اوپر بیٹھے گا، میں خوشی سے بھاگوں گا کہ میرے اوپر اللہ کا نبی بیٹھے۔ یعنی جانور تک رسول کریم علیہ، اور اس جانور کی اتنی محبت بڑھ گئی تھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور کا وصال ہوا تو یہ دوڑ دوڑ کے نہ کبھی ادھر جائے، کبھی ادھر جائے، کبھی ادھر جائے، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں نظر نہیں آتے تھے تو یہ آخر میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا کہ حضور یہاں تشریف فرما ہوں گے۔ جب وہاں پہنچا تو سیدہ روتی ہوئی باہر آئی، نبی کریم علیہ السلام کے وصال کی خبر حضرت فاطمہ الزہرا نے اس گدھے کو دی، تو یہ وہاں سے اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیچھے لوگوں کو لگایا کہ اس کو پکڑو، ایک جنگل کی طرف منہ کر گیا، وہاں ایک پرانا کنواں تھا، اس میں چھلانگ لگا کے مر گیا کہ اب اللہ کے نبی دنیا میں نہیں رہے تو میں نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے۔ یہ جانور کی محبت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ مجاہد ہے جو کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نبیوں میں آخری ہیں، میں اپنی نسل میں آخری ہوں۔ اور حضور نے کسی کو بلانا ہوتا نا تو اسے بھیجتے،
فلاں کو صدیق اکبر کو بلا کے لاؤ، عمر کو بلا کے لاؤ، فلاں کو بلا کے لاؤ، تو یہ جا کے دروازے پہ کھڑا ہو کے ہنگنا شروع کر دیتے. صحابہ سمجھ جاتے اللہ کے نبی نے بلایا ہے. کیا ذات ہے یار میرے نبی کی کہ جانور بھی اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں. جنہیں گدھے اور گو جانور ہے نا، ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، تو یہاں انسانوں کو پتہ نہیں چل رہا. یہاں انسانوں کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا. تو حضرت گرامی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت ہے، آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ بلکہ علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کوئی بندہ خدا نخواستہ نبوت کا دعویٰ کر دے تو اس کی نبوت کے دعوے پہ دلیل طلب کرنے والا بھی دار اسلام سے خارج ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے. اللہ نے رستہ ہی نہیں چھوڑا. جب رب نے فرما دیا کہ بعد میں نبی آنا ہی کوئی نہیں تو پھر بات ہی ختم. کوئی لاکھ مرتبہ بھی کہتا رہے تو ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دینی. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. امت انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن جواب کیا آئے گا؟ اذهبوا الی غیری. یہ ایک لمبا پروسیجر ہے جو چلتا جائے گا. سارے نبیوں کے پاس امتیں حاضر ہوتی رہیں گی، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، اور کے پاس جاؤ، اور کے پاس جاؤ. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سارے حاضر ہوں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی شفاعت فرمائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹائیں گے. جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، حضور اپنا سر انور اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیں گے. اور اس موقع پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی امتیں آئیں گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سب یہی کہیں گے انت رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہو اور خاتم النبیین ہو. تو پتہ چلا میدان حشر میں بھی یہ نعرہ ہوگا. اب ساری امتیں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب امتیں میدان حشر میں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کی گواہی دیں گی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور رکھیں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر زلفوں نے یہ رنگ لایا. خدا نے نبی سے یہ کہہ کر اٹھایا، پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں. سنیں میرے محبوب تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں کہ آج تو نے اپنے گیسو پھیلا کے میری بارگاہ میں عرض کر رہے ہو، رو رہے ہو. قیامت کا منظر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھا ہوا ہے. خدا نے نبی سے یہ کہہ کر اٹھایا، پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں. محمدی نے رو کر کہا یا الہی، مانگتی ہے میرے گیسوں کی سیاہی. یا اللہ جو میرے جو زلفیں ہیں، میرے جو گیسو ہیں، ان کی سیاہی ایک تجھ سے تقاضا کرتی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رب پوچھے گا کیا تقاضا کرتی؟ گناہگار امت کی کر دے رہائی، گناہگار امت کی کر دے رہائی، یہ گیسو میرے یا خدا چاہتے ہیں. اے اللہ یہ میرے جو گیسو ہیں تجھ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ میری گناہگار امت کی کیا کر دے، رہائی کر دے.
اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، خدا نے کہا نہ گھبرا محمد، خدا نے کہا نہ گھبرا محمد، میرے سامنے عرش پر آ محمد، تو چاہے جسے بخشوا یا محمد، کہ پیارے تیری ہم رضا چاہتے ہیں، کہ پیارے تیری ہم رضا چاہتے ہیں۔ اسی لیے امام اہل سنت نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قیامت کے دن جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں کی زبان پہ جو نعرہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ انت رسول اللہ و خاتم النبیین۔ جو نعرہ وہاں لگانا وہ یہیں لگا لینا چاہیے، اپنے جن کی خرابیاں ہیں وہ اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لیں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد جو ذاتیں شانوں والی بیان فرمائی ہیں، جن کا ذکر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ غار کے اندر جلوہ فروز تھے، تو باہر نکلے نا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آ رہی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا صدیق سو کیوں رہے، کیا مسئلہ ہے؟ عرض کیا اللہ کے نبی آپ کی حفاظت میں میرا سو نہیں سکا، آپ کی حفاظت کی وجہ سے سو نہیں سکا۔ تو حضور نے کہا اچھا یہ بات ہے، میری وجہ سے نہیں سو سکے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر صدیق ایسے کر، تو بھی ہاتھ بلند کر، میں بھی ہاتھ بلند کرتا ہوں، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، تو آمین کہہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند فرمائے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہاتھ بلند فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اے اللہ میرے صدیق اکبر کو رضوان اکبر نصیب فرما دے۔ کہا صدیق ہے آمین۔ صدیق نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ تو نے آمین کہنا ہے اللہ کے محبوب، ہم نے تو جب تو کہتا ہے تو دوسری بات ہی کو نہیں کرتے ہیں، تو یہ رضوان اکبر کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یا رسول اللہ یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اب حضور تعارف فرما رہے ہیں، تعارف کروا رہے ہیں رضوان اکبر کیا چیز ہے۔ مسئلہ ختم نبوت ذہن میں رکھنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، اللہ کا دیدار پا رہے ہوں گے، جتنے بھی لوگ رب ذوالجلال کو دیکھنے والے ہوں گے، جتنا رب کو وہ دیکھیں گے، اے میرے صدیق تو اکیلا رب ذوالجلال کو اتنا دیکھے گا۔ فرمایا جتنی دیر وہ دیدار یا جس حد یا جس مقدار تک وہ اللہ کا دیدار کریں گے، صدیق اتنا دیدار ہی تو میرے رب کا کرے گا۔ اسے کہتے ہیں رضوان اکبر۔ کیا کہتے ہیں؟ رضوان اکبر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیات موجود ہیں، تو جب رب نے حضور کے بعد ان کو نبی نہیں بنایا، کیوں جی؟ اللہ نے جب اپنے صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صدیق اکبر جیسی شخصیت کو نبی نہیں بنایا، جناب عمر جیسی شخصیت کو نبی نہیں بنایا، جناب عثمان و مولا علی جیسی شخصیت کو نبی نہیں بنایا، تو اس کو بنانا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے گا کہ جو نبی کی ذات ہوتی ہے نا، قوت حافظہ، عقل کمال درجے کی ہوتی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی ریت اکٹھی کر لی جائے، اس کا ایک ڈھیر بنا لیا جائے، ساری دنیا کی کیا ریت، اس ریت میں سے ایک ذرہ الگ کر لیا جائے، ریت ساری دنیا کی ہو، ایک ذرہ اس ریت میں سے الگ کر لیا جائے، تو وہ جو ایک ذرہ ہے اس میں ساری مخلوق کی عقل ہے، حافظہ ہے،
اور وہ جو پیچھے ڈھیر ساری دنیا کی ریت کا پڑا ہے وہ اللہ کے نبی کی عقل مبارک ہے۔ یعنی ساری مخلوق کی عقل ایک طرف، اور اس کے مقابلے میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کا یہ عالم ہے۔ تو کوئی بھی نبی جو ہے وہ عقل کے بغیر نہیں ہوتا، قوت حافظہ کمزور نہیں ہوتی۔ یہاں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہیں وہ ایک ایک مہینے میں قرآن حفظ کر لیتے، 7 دنوں میں قرآن حفظ کر لیں، 10 گھنٹوں میں قرآن حفظ کریں اللہ کے نبی کی غلاموں نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل مبارک کا عالم کیا ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذہن مبارک کا، قوت حافظہ کا عالم کیا ہوگا؟ تو کوئی نبی ایسا نہیں ہوتا جس کی قوت حافظہ کمزور ہو، وہ کہے جناب مجھے بھول جاتا ہے۔ ہاں بعض معاملے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بلائے جاتے ہیں مخلوق کی بہتری کے لیے۔ نماز کے مسائل، جس طرح کہ نماز کے اندر بہت سارے مسائل میں اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے بلایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جا سکے کہ سجدہ سہو کیوں کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ یہ جو مرزا صاحب تھے، ان کی عقل کی میں بات، ان کے حافظے کی میں بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ان کو گڑ کھانے کا بڑا شوق تھا۔ استنجا کے لیے یہ مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے تھے، اور نسیان میں خطا اتنی تھی کہ کبھی گڑ کی جگہ پہ مٹی، کبھی مٹی کی جگہ پہ گڑ آ جاتا، آپ نہیں سمجھے۔ ماشاءاللہ اسی چل رہے ہیں، نیند آ رہی ہے مزے سے، لیٹے ہوئے ہیں، بس لیٹے ہوئے کا لفظ رہ جاتا ہے، پیچھے اور کچھ نہیں ہے، بات سمجھ رہے کہ استنجا یہ فرماتے تھے مٹی کے ڈھیلوں سے، اور گڑ کے بڑے شوقین تھے، اور نسیان میں خطا اتنی تھی کبھی گڑ کی جگہ پہ مٹی کے ڈھیلا آ جاتا، کبھی مٹی کے ڈھیلے کی جگہ پہ گڑ آ جاتا۔ بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے نا۔ اللہ کا نبی بے عیب ہوتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ کسی کی قوت حافظہ کمزور ہو تو اس کو عیب ہی کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ عیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ فلاں بندہ جو جناب اس کی تو قوت حافظہ ہی نہیں ہے، یہ بات کرتا ہے بھول جاتا ہے، پھر بات کرتا ہے بھول جاتا ہے، تو یہ ایک عیب ہے۔ رب ذوالجلال کے انبیاء اس عیب سے پاک ہوتے ہیں۔ اچھا پھر یہ دیکھیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی مبارک پڑھ کے دیکھ لیں، کسی نبی میں کوئی جسمانی عیب بھی نہیں تھا، کسی نبی میں جسمانی عیب کوئی نبی معاذ اللہ لولا لنگڑا۔ اور مرزا صاحب کیوں جی بتائیں ذرا، ماشاءاللہ۔ مرزا کیا کہتا تھا، اس کی شکل کیسی تھی؟ ایک شخص گیا نا انارکلی کے بازار میں، بات ذرا غور سے سننی آپ، وہ انارکلی کے بازار لاہور چلا گیا، تو کیسے کہتے ہیں پنجابی میں جنہیں لاہور نہیں ویکھیا ہو، اگلی خالی جگہ آپ خود ہی پور فرمائیں۔ اب وہ گیا جناب انارکلی کا بازار، اس نے دیکھا، جاتے ہوئے دیکھا، آتے ہوئے دیکھا، واپس آیا نا تو پوچھا ہاں بھی انارکلی کا بازار دیکھ کے آئے ہو؟ تو کیسا تھا؟ یہ بازار تو بڑا اچھا تھا، لیکن مسئلہ یہ بنا کہ جب میں گیا تو جس طرف میں جا رہا تھا اس طرف والا بازار کھلا تھا، دوسری طرف والا بند تھا، اور جب میں واپس آیا تو اس پرلی طرف والا کھلا تھا، جو اس طرف تھا وہ بند تھا۔ اب اس نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ انارکلی کی سیر کرنے کے لیے گئے ہیں، تو گئے ہیں تو ایک بازار بند ہے ایک کھلا ہے، پرلی طرف والا نہیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ حضرت کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ اس نے کہا جو یعنی کسی عام آدمی کی بات کر رہا ہوں میں، اس نے کہا کہ جناب ایک طرف والا بازار جاتے ہوئے بند تھا، ایک طرف والا کھلا تھا، اور جب واپس آیا تو ایک پرلی طرف والا کھلا تھا، جو اس طرف والا تھا دائیں آنکھ نہیں تھی وہ بند تھا۔ تو سننے والے نے کہا، دیکھنے والے نے کہا تو پاگل تو ہے، تیرا تو اپنا ایک بازار بند ہے،
بات سمجھ؟ تیرا تو اپنا ایک بازار بند ہے، تجھے جاتے ہوئے نظر نہیں آیا دائیں والا، اور آتے ہوئے بھی نظر نہیں آیا، پہلے اپنے بازار کی تو خبر لے۔ اب اس کا ایک بازار، مرزے کا ایک بازار کیا تھا؟ بند تھا۔ تو کوئی نبی اللہ کا ایسا نہیں ہوا جس کی آنکھ میں کوئی نقص ہو۔ آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرمگاہ میں نقص کا سوچا تھا بنی اسرائیل نے، تو رب ذوالجلال نے کیسے اپنے نبی کو مبرہ و منزہ کر دیا۔ رب ذوالجلال اپنے انبیاء، اپنے محبوب بندوں کی عیبوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ امتی ہیں جو عیب نکال کے خوش ہوتے ہیں۔ بات سمجھی نہیں آپ نے؟ جو اللہ کے نبی کے عیوب کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مذموم کوشش کرتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، فلاں نہیں جانتے، فلاں نہیں جانتے۔ تمہیں یہ برداشت ہوگا لیکن رب کو یہ برداشت نہیں ہے۔ اور شیطان کیسے بندے کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے کہ نہیں یہ اس طرح کے عقیدہ رکھنا، یہ یہودیوں کا تھا، مشرکین مکہ کا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا۔ اس میں تو مشرکین مکہ والے عقیدے کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے اللہ نے اپنے نبی کو، رب ذوالجلال نے جو چاہا وہ سکھایا، ایسی بات ہے۔ ایک بندہ کہ نہیں یہ سکھایا، یہ نہیں سکھایا، یہ بتایا، یہ نہیں بتایا۔ بات سمجھے؟ لوگ خوش ہوتے ہیں حضور یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے۔ یہ عیب ہے؟ کوئی نہیں ہے، بتائیں ذرا۔ عیب ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام میں جسمانی عیب کوئی نہیں رکھا۔ یہ کو پوچھے حضرت جبریل سے، جب رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا تھا جبریل بتاؤ سی ہم کیسے ہیں، سارے نبیوں کے پاس تم آئے ہو، گئے ہو سب کے پاس، بتاؤ میں کیسا ہوں؟ تو جبریل امین نے کیا کہا تھا؟ عرض کرتے آفا کہا گردیدایم مہرے بتاور زیدایم بسیار خوب دیدایم لیکن تو چیز دیگری۔ امام اہل سنت فرماتے رخ دن ہے یا میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف ہے یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ اللہ اکبر۔ آگے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا اسی کلام کے اندر؟ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے مولا حسن رضا خان صاحب، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ یہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بولی۔ اور امام اہل سنت کیا فرما رہے ہیں؟ آنکھیں رو رو کے سجانے والے۔ یہ اگلا شعر وہ میرے ذہن سے میں نہیں آ رہا، اس کا آخری جو مصرع ہے وہ یہ ہے، یہی کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جس کا حسن اللہ کو بھی ہے۔ اگر کسی کو یاد کلام کو جہاں پہ احمد علی حاکم نے سارے جاڑی سننا تو یاد کرنا تو والا حضرت کی یاد رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل نے یہ جواب دیا کہ میں نبیوں کے پاس گیا، میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، موسیٰ کلیم اللہ دیکھا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یوسف، سبحان اللہ، حضرت یوسف کو دیکھا، جناب عیسیٰ کو دیکھا، لیکن محبوب تجھ جیسا کوئی نہیں دیکھا، تجھ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا رب ذوالجلال نے میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں بلکہ کسی نبی کے اندر اللہ نے ایک جسمانی عیب بھی نہیں رکھا۔ جس کے اندر جسمانی عیب ہو وہ نبی ہو سکتا نہیں ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو ان کی زبانوں میں نازل ہوتی، جیسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر عبرانی زبان میں وحی نازل ہوئی، اور نبی ان کی زبان عبرانی تھی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے عربی زبان میں، اس لیے کہ حضور کی زبان عربی تھی، اور مرزے پر وحی کس زبان میں نازل ہوئی؟ انگریزی میں۔ تھا یہ پنجابی قادیان کا رہنے والا، زبان اس کی پنجابی تھی، وحی انگریزی میں نازل ہوئی۔ اور پھر یہ بھی ذہن نشین رہے، کسی نبی کا نام مرکب نہیں ہے، کسی نبی کا نام مرکب نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، غلام احمد، غلام مضاف احمد کی طرف، یہ کیا ہے؟ مرکب ہے، مرکب اضافی سے کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے کسی نبی کا نام جو ہے وہ مرکب نہیں رکھا، اکیلے نام رکھا، تنہا۔ موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، اسماعیل، ابراہیم، اس طرح تمام انبیاء کرام، آدم، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے نام۔ تو حضرات گرامی، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو یہ مسئلہ سمجھانے، یہ صرف میں نے آپ کو یاد دہانی کے لیے آج یہ مضمون جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ 7 ستمبر 1974 یہ وہ دن ہے۔ 6 ستمبر تو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، اس دن چھٹی ہوتی ہے۔ اس دن کیا ہوتا ہے؟ چھٹی ہوتی ہے 6 ستمبر کو؟ کوئی نہیں، اب ہوتی ہے، بند ہوگی چھٹی، وہ بند، چلو اچھا ہو گیا۔ 6 ستمبر بچوں کو یاد، سکولوں والوں کو یاد۔ تو سکولوں والوں سے گزارش ہے، جہاں 6 ستمبر یاد دلاتے ہیں، جس میں پاکستان جو ہے وہ ہندوستان پر غالب آیا تھا، اچھی بات ہے، یاد دلانا چاہیے۔ تو وہاں یہ عظیم کارنامہ جو ہمارے علماء نے انجام دیا کہ ملک پاکستان میں ان قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، وہ 7 ستمبر 1974۔ کون سا دن تھا جی؟ 7 ستمبر 1974۔ اور میں نے ابتداً یہ بات عرض کی کہ بھٹو صاحب جب یہ سائن کرنے لگے تھے تو کہتے تھے کہ میں اپنے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر سائن کر رہا ہوں۔ بھٹو صاحب آپ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ امید رکھ کے بیٹھے ہیں کہ اس وجہ سے اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ اتنا بڑا کردار اس شخص نے ادا کیا۔ یہ میں کسی سیاسی حوالے سے یہ بات نہیں کر رہا کہ فوراً لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی کہ شاید کوئی سیاسی حوالے سے بات ہے۔ بہت بڑا کردار ذوالفقار علی بھٹو نے ادا کیا تھا کہ ان ظالموں کو، اور آج بھی اس دہکتے ہوئے ماحول کے اندر وہ دائیں بائیں ادھر سے حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی ذہنی تلاشی رکھیں، اپنے دائیں بائیں ارد گرد کے معاملات پر خیال رکھیں کہ کہیں کوئی ظالم بھیڑیا جو ہے وہ عقیدے کی دولت کو ہم سے چھیننے کی کوشش نہ کرے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر پہرا دینے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔